وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والأرض وهو العزیز الحکیم، له ملک السماوات والأرض یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ زمین و آسمان خود اور زمین و آسمان کی ہر چیز وہ اللہ کے لیے تسبیح کرتی ہے، اللہ کو نقائص سے مبرہ کر کے اللہ کی شان بیان کرتی ہے، زمین و آسمان بھی اور زمین و آسمان کی ہر چیز بھی۔ کیسے تسبیح کرتی ہے اللہ کی؟ جس طرح ہم انسان سبحان اللہ کہتے ہیں، کیا وہ اس طرح اللہ کی تسبیح کرتی ہے؟ اللہ کو بہتر پتہ ہے وہ کیسے اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تعریف، اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ کے لیے نماز پڑھتی ہے، اللہ کی عبادت کرتی ہے، اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بھی کرتی ہے۔ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کو تمام عیوب سے، تمام نقائص سے پاک کرنا، اللہ کی شان بیان کرنا۔ اللہ کے لیے سجدہ اور عبادت بھی کرتی ہے اور نماز بھی پڑھتی ہے اللہ کے لیے، تو ہر چیز اللہ کے سامنے تابع فرما ہے، زمین و آسمان خود بھی اور زمین و آسمان میں موجود تمام چیزیں بھی، تمام مخلوقات بھی۔ زمین و آسمان خود اللہ کی مخلوق ہیں، اور زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ ان سب کا خالق ہے۔ تو زمین و آسمان کی تمام مخلوق انسان اور جن کے علاوہ وہ تو ویسے ہی اللہ کی عبادت کرتی ہیں، اللہ کے سامنے اکڑتی نہیں ہیں، کیونکہ اللہ نے انہیں اپنا اختیار، اپنی طاقت دی نہیں کہ وہ اللہ کے سامنے اکڑ سکے۔ صرف انسان اور جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اور انسان اور جن کے علاوہ اللہ نے کسی اور کو اختیار نہیں دیا۔ زمین و آسمان کے پاس بھی اختیار نہیں ہے، زمین و آسمان میں موجود دیگر تمام مخلوقات کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں ہے۔ جن کے پاس اختیار نہیں ہے، زمین و آسمان خود
اور زمین و آسمان کی ہر چیز وہ تو اللہ کی تسبیح کرتی ہی کرتی ہے، اور جن کے پاس اختیار ہے ان میں سے نیک لوگ تو اللہ کی تسبیح کرتے ہی کرتے ہیں، اور جو لوگ نیک نہیں ہیں، اللہ کے منکر ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، وہ زبان سے اللہ کی تسبیح کریں نہ کریں، ان کو اللہ کے احکامات کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ وہ اللہ کے جو احکام ہیں، اللہ نے فرمایا کہ یہ کام کرو میں راضی ہوں گا، وہ اس میں اللہ کی مخالفت، اللہ نے ان کو مخالفت کرنے کا اختیار دیا ہے، جس اختیار کی بنا پر جنت جہنم ہے انسان اور جن کے لیے۔ وہ اگر بعض معاملات میں اللہ کی مخالفت کریں بھی تو ہر معاملے میں اللہ کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ اگر وہ اللہ کہیں کہ عبادت کرو میرے لیے، مخصوص طریقے سے نماز پڑھو، اگر وہ نہیں نماز پڑھتے تو یہ مطلب نہیں اللہ کے باقی احکامات سے بھی وہ انکار کر سکتے ہیں۔ اللہ جیسے چاہے ان کو پیدا کر دے، جب چاہے پیدا کرے، اللہ جب چاہے انہیں موت دے دے، وہ اسے انکار تو نہیں کر سکتے۔ اللہ جب چاہے کسی کو بیمار کر دے، وہ اس سے انکار تو نہیں کر سکتا کہ جی میں نے بیمار نہیں ہونا۔ اللہ جو چاہے فیصلہ کرے، جو چاہے قضاء و قدر کرے، اللہ کا تصرف اپنی تمام مخلوقات میں ہے۔ اللہ کسی کے بارے میں اچھا فیصلہ کرے، اچھی تقدیر ہو یا اس کی بری تقدیر ہو، وہ اس تقدیر سے لڑ نہیں سکتا، اللہ کا فیصلہ لاگو ہوگا۔ تو زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کے لیے تسبیح کرتی ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں تسبیح سے مراد اللہ کے نظام کے مطابق چلنا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق۔ اللہ نے جب پیدا کیا تو وہ پیدا ہو گئے، جب اللہ ان کو ختم کرنا چاہیں گے وہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ جس کے بارے میں جو فیصلہ جس وقت کرے گا اس کو اس فیصلے پر عمل کرنا پڑے گا، کوئی اس فیصلے سے سرتابی کی مجال نہیں رکھتا، اور یہی تسبیح ہے۔ اگر تسبیح سے مراد یہ لی جائے، یہ بعض مفسرین نے لیا ہے، یہ معنی صحیح نہیں ہے۔ یعنی زمین و آسمان اور زمین و آسمان کے درمیان ہر مخلوق صرف اس انداز سے اللہ کی تسبیح نہیں کرتی کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق چلنے پر مجبور ہے۔ صرف یہی اس کی تسبیح، یہی اس کا سجدہ، یہی اس کی عبادت نہیں ہے۔ تسبیح اس سے بھی بڑھ کر ہے، تسبیح اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ صرف اللہ کے حکم کے مطابق چلنا، مثلا اللہ تعالیٰ نے سورج کے لیے ایک نظام مقرر کیا ہے، سورج ایک مخصوص وقت پہ نکلتا ہے اور سورج ایک مخصوص وقت میں غروب ہوتا ہے، صرف یہی سورج کی تسبیح نہیں ہے۔ سورج کی تسبیح اس کے علاوہ بھی ہے۔ سورج باقاعدہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، جس طرح انسان تسبیح کرتے ہیں اللہ کی، نیک لوگ سبحان اللہ کہہ کر اور دیگر ذکر و اذکار کر کے، تو سورج، چاند، ستارے، آسمان، زمین بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اللہ کے احکامات پر چلنے کے علاوہ۔ ان کی تسبیح صرف زبان حال سے نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے نظام کے مطابق وہ چلنے پر مجبور ہیں، یہی ان کی تسبیح ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ان کی تسبیح زبان حال سے نہیں ہے، زبان حال سے تو ہے ہی ہے، ان کی تسبیح زبان قال سے بھی ہے، وہ باقاعدہ بول کر بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ ان کا صرف اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق چلنا یہ اللہ کی تسبیح نہیں ہے۔ اب وہ کیسے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں؟ کیا جس طرح ہم سبحان اللہ کہہ کر اللہ کی تسبیح کرتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں؟ نہیں، ان کی تسبیح کا انداز فرق ہو سکتا ہے۔ وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، وہ ضروری نہیں کہ انسان ان کی تسبیح سنے بھی، انسان بہت سی باتیں نہیں سنتا، اللہ تو ہر بات سنتے ہیں۔ ممکن ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہوں آواز کے ساتھ، ہمیں ان کی آواز سمجھ میں نہ آتی ہو، ہم ان کی آواز سن نہ سکتے ہوں۔ ضرورت نہیں کہ انسان ہر ایک کی آواز سن لے اور ہر ایک کی آواز سمجھ لے۔ بہت ساری اس کائنات میں ایسی آوازیں ہیں کہ ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ آواز، ہمارے کان ان آوازوں کو نہیں سن سکتے، یا سن لیں تو سمجھ نہیں سکتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قبر میں موجود لوگ نیک ہوں یا بد، ان کو قبر کے اندر نعمتیں بھی ملتی ہیں اور اللہ کا عذاب بھی ہوتا ہے، اللہ معاف کرے۔
اور وہ چیخ و پکار بھی کرتے ہیں جن کو اللہ کا عذاب ہوتا ہے، اور اس چیخ و پکار کو انسان اور جن کے علاوہ تمام مخلوقات سنتی بھی ہے، انسان اور جن نہیں سنتا، حالانکہ ان کی چیخ و پکار کی آواز ہوتی ہے صحیح حدیث مبارکہ کے مطابق۔ دیگر بہت ساری چیزیں ہیں اس کائنات میں، بہت ساری ایسی آوازیں ہیں ہم اس کو سن نہیں سکتے، دیگر جانور انہیں سنتے ہیں۔ جانوروں کی ایسی آوازیں ہیں، حشرات الارض کی ایسی آوازیں ہیں، چونٹی کی ایسی آواز ہے کہ دیگر چونٹیاں تو اس کو سمجھ لیتی ہیں، انسان کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ وہ بول بھی رہی ہیں کہ نہیں بول رہی۔ چونٹی نے دوسری چونٹیوں کو کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، تو اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں تمہیں حضرت سلیمان کا لشکر روند نہ ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی اس بات کو سن لیا، چونٹی کی اس بات کو سمجھ لیا جب اللہ نے انہیں طاقت دی۔ سورہ نمل میں موجود ہے۔ تو ہمیں تو چونٹی کی آوازیں نہیں آتی، ہمیں تو آواز بھی نہیں آتی، تو چونٹی کے علاوہ کتنے اور جانور ہیں جو بولتے ہوں گے، ہمیں ان کی آواز نہیں آتی ہوگی۔ تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ سمجھنا کہ زمین و آسمان یہ اس میں موجود تمام مخلوقات کی تسبیح، ان کا اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنا ہی ان کی تسبیح ہے یا یہی ان کا سجدہ ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کا پہاڑوں کے بارے میں یہ کہنا اور پرندوں کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اس کا کوئی معنی نہیں رہ جاتا۔ سمجھ آئی میری بات کی نہیں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ معجزہ بیان کیا قرآن کریم میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہاڑ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا، سورہ صاد آیت نمبر 18، آیت نمبر 19 اور دیگر صورتوں اور آیات میں بھی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ کی تسبیح کرتے تھے، حضرت داؤد تو آواز کے ساتھ ہی کرتے تھے، اللہ کی حمد کے ترانے، جب وہ تسبیح کرتے تھے اللہ کی حضرت داؤد، تو حضرت داؤد کے ساتھ پہاڑ بھی مل جاتے اور پرندے بھی مل جاتے، اور یہ سب مل کر کیا کرتے؟ اللہ کی تسبیح بیان کرتے۔ یہاں بھی تسبیح کا ذکر ہے پہاڑوں کی اور پرندوں کی۔ اگر ہم اس تسبیح سے مراد وہی لیں جو بعض مفسرین نے معنی کیا ہے زمین و آسمان میں موجود ہر چیز کی تسبیح کا، وہ کیا معنی کرتے ہیں کہ زمین و آسمان میں موجود ہر چیز کا اللہ کے حکم کے مطابق چلنا، اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنا، یہی ان کی تسبیح ہے۔ اگر یہی ان کی تسبیح ہو تو پھر پہاڑوں کا اور پرندوں کا حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کی خصوصیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ پھر تو آج بھی پہاڑ تسبیح کرتے ہیں۔ اگر پہاڑوں کی تسبیح کا یہی معنی ہے کہ جو اللہ نے پہاڑوں کا وظیفہ رکھا ہے کہ زمین حرکت نہ کرے، زمین کو جمائے رکھنا، وہ پہاڑ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہ کام کرتے تھے۔ آج کیا آج پہاڑ یہ کام نہیں کرتے؟ آج بھی پہاڑ یہ کام کرتے ہیں۔ اگر یہی کام پہاڑوں کی تسبیح ہے تو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ان کی تسبیح کی خصوصیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی بات؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ باقاعدہ پہاڑ تسبیح کرتے تھے، اپنے عام وظیفے سے جو اللہ نے ان کا وظیفہ رکھا ہے کہ زمین کو حرکت کرنے سے بچانا، اس وظیفے کے علاوہ وہ تسبیح کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ نے بطور خاص پہاڑوں کا ذکر کیا حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ کہ وہ تسبیح کرتے تھے۔ پرندوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ اگر یہ جو پرندے چہچہاتے ہیں، ہمیں چہچہاتے نظر آتے ہیں، اور پرندے جو اللہ کے نظام کے مطابق زندہ ہو جاتے ہیں پھر مر جاتے ہیں، اور جو اللہ نے ان کا ایک سلسلہ بنایا ہے، اگر یہی ان کی تسبیح ہے تو پھر وہ پرندے تو آج بھی تسبیح کرتے ہیں۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پرندوں کی ایک مخصوص تسبیح کا کیا معنی؟ تو پتہ لگا کہ نہیں، عام روٹین جو اللہ نے مقرر کی ہے تمام مخلوقات کی، تمام مخلوقات اس روٹین پر عمل کرتی ہے، اسی کو ان کی تسبیح قرار دینا بس یہی تسبیح ہے ان کی، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ان کی تسبیح اس کے علاوہ بھی ہے، ان کی تسبیح زبان حال کے علاوہ زبان قال سے بھی ہوتی ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ انسانوں کی طرح ہے کہ نہیں، وہ انسانوں کی بولی میں ہے کہ نہیں، وہ انسانوں کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی۔ اور اس کے لیے آپ قرآن کریم کی اس آیت کو مد نظر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ،
سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل یا اس کا نام سورہ اسراء بھی ہے، آیت نمبر 44 اللہ فرماتے ہیں تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان بھی اللہ کے لیے تسبیح کرتے ہیں اور زمین بھی، اور جو آسمان و زمین کے درمیان ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، نہیں ہے کوئی شے مگر وہ تسبیح کرتی ہے اللہ کی حمد کے ساتھ، وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ مطلب ہے کہ وہ زبان حال کے علاوہ زبان قال سے بھی تسبیح کرتی ہیں، یہ چیزیں ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے یہ ضروری نہیں ہے۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، اللہ تعالیٰ بہت تحمل والے اور بخشنے والے ہیں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ زمین و آسمان اور ان میں موجود تمام مخلوقات اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ اگر ایک انسان اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی تسبیح نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح تو یہ بڑی بڑی مخلوقات کرتی ہیں۔ ایک انسان کی کیا مجال ہے کہ اللہ کے حکم کا رد کرتے ہوئے اللہ کی تسبیح نہ کرے؟ انسان اللہ کی تسبیح نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ پھر بھی تحمل کرتے ہیں، تحمل سے کام لیتے ہیں، اللہ پھر بھی مغفرت کر دیتے ہیں کہ اللہ اس انسان کو مہلت دے دیتے ہیں۔ اسی لیے انہ کان حلیما غفورا آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تحمل والے ہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیتے ہیں ان انسانوں کو جو اتنی بڑی بڑی مخلوقات، انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کے سامنے، وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ جب انسان اللہ کی تسبیح سے انکار کرے تو اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تحمل سے کام لے کر انسان کو ڈھیل دے دیتے ہیں۔ تو بہرحال میں بات یہ کر رہا تھا کہ زمین و آسمان اور ان کے درمیان ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور اس تسبیح سے مراد صرف ان کا اللہ کے حکم پر عمل کرنا یہی ان کی تسبیح نہیں ہے، ان کی تسبیح اس کے علاوہ بھی ہے، وہ اپنے عمل کے علاوہ الگ سے تسبیح کرتے ہیں اللہ کی۔ یہ الگ بات ہے ہمیں وہ تسبیح سمجھ آئے یا نہ آئے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ رب العالمین بہت غالب ہیں، بہت حکمت والے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی شان ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز چھوٹی ہو یا بڑی وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، انسان یا جن اپنے اختیار سے کریں یا نہ کریں، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اللہ بہت غالب ہے، بہت حکمت والا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے ملکیت ہے۔ السماوات والارض، آسمانوں کی اور زمین کی۔ آسمان و زمین کا مالک بھی اللہ ہی ہے، اور آسمان و زمین میں جو بھی چیزیں ہیں ان کا مالک بھی اللہ ہے۔ چاہے کوئی اللہ کو مانے یا نہ مانے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تمام چیزوں کو، آسمان و زمین ہو یا ان کے درمیان ہر چیز ہو، ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ نہ ماننے سے فرق نہیں پڑ جاتا کہ اگر انسان نہ مانے، ایک انسان دہریہ ہو جائے کہ جی میں تو خود بخود پیدا ہو گیا ہوں، اس کے یہ کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ اس کے خالق رہتے ہیں، اللہ اس کے مالک رہتے ہیں، اللہ اس کے رازق رہتے ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے۔ جو نہیں مانتا تو اللہ نے قیامت آخرت اسی لیے رکھی ہے، حساب و کتاب کے لیے۔ وہ قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اچھا عمل کیا ہوگا تو جزا، برا عمل کیا ہوگا تو سزا، اللہ معاف کرے۔ اللہ کے لیے بادشاہت ہے، ملکیت ہے آسمان و زمین کی۔ آسمان و زمین کی ملکیت ہے تو آسمان و زمین میں موجود ہر چیز کی بھی۔ یحیی و یمیت، وہ زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ اللہ رب العالمین کی شان بیان ہو رہی ہے۔ سورہ حدید یہ ان صورتوں میں سے ہے جن کی ابتدا اللہ کی تسبیح سے ہو رہی ہے۔ قرآن کریم کی کئی صورتیں ہیں جن کی ابتدا اللہ کی تسبیح سے ہوتی ہے، جیسے یہ سورۃ الحدید ہے، جیسے سورۃ الحشر ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جیسے سورۃ الصف ہے، اس کی ابتدا بھی سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے ہوتی ہے۔ جیسے سورۃ الجمعہ ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ جیسے سورۃ التغابن ہے، اور کئی صورتیں ہیں جن کی ابتدا اللہ کی تسبیح سے یا اللہ کی حمد سے ہوتی ہے۔ انہی صورتوں میں سے ایک عظیم ترین صورت سورۃ الحدید بھی ہے، اس کی ابتدا بھی اللہ کی تسبیح، اللہ کی شان سے ہوتی ہے۔ اور سورۃ الحدید میں ابتدا اللہ کی تسبیح سے ہوتی ہے، باقی صورتوں کی ابتدا بھی اللہ کی تسبیح سے ہوتی ہے، لیکن باقی صورتوں میں اللہ کی تسبیح سے ابتدا ہوئی اور پھر آگے الگ موضوع شروع ہو گیا۔
لیکن سورۃ الحدید میں اللہ کی تسبیح سے یہ سورت شروع ہوتی ہے، اور کئی آیات 6-7 آیات آگے وہ اللہ کی تسبیح اور اللہ کی قدرت کے بارے میں ہے۔ اس سورت میں اللہ کی خاص تعریف ہے۔ اس سورت میں باقی صورتوں میں بھی اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کی شان بیان ہوئی، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، سورۃ الحشر کے میں نے ذکر کیا، میں آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، سورہ حشر۔ سورہ حشر میں آپ دیکھیں تو اس سورت کی ابتدا اللہ کی تسبیح سے ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور اللہ غالب حکمت والے ہیں۔ پھر آگے ایک الگ موضوع شروع ہو گیا ہے، یہودیوں کے ایک قبیلے کا جس کو بنی نذیر کہتے ہیں، ان کا واقعہ شروع ہو گیا ہے پہلی آیت کے بعد ہی۔ اگر ہم سورۃ الصف دیکھیں، اس کی ابتدا بھی اللہ کی تسبیح سے ہے، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، اگر انسان کے قول و فعل میں تضاد ہو تو اللہ کو یہ بات بڑی ناراض کرتی ہے، ایک الگ موضوع شروع ہو گیا ہے۔ اسی طرح اگر دیگر صورتیں دیکھیں، سورۃ الجمعہ میں یسبح للہ ما فی السماوات، سورہ جمعہ، تو یہاں پہلی آیت میں اللہ کی تسبیح ہے اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا ذکر ہے، الگ موضوع شروع ہو گیا ہے۔ اسی طرح اگر سورہ تغابن، اس کے اندر بھی شروع میں اللہ کی تسبیح ہے، پہلی آیت میں اللہ کی تسبیح ہے، دوسری آیت میں بھی اللہ کی تسبیح ہے، اللہ نے پیدا کیا، تیسری آیت میں بھی اللہ کی تسبیح ہے، چوتھی آیت میں بھی، اور پھر 5ویں آیت میں دیگر موضوع شروع ہو گئے ہیں۔ 5ویں آیت سے شروع کی 4 آیات سورۃ التغابن کی اللہ کی تعریف میں۔ لیکن آپ سورۃ الحدید کو دیکھیں، پہلی آیت اللہ کی تسبیح میں، دوسری آیت اللہ کی تسبیح اللہ کی شان میں، تیسری آیت اللہ کی تسبیح اللہ کی شان میں، چوتھی آیت بہت لمبی ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح اللہ کی شان میں، 5ویں آیت بھی اللہ کی تسبیح اللہ کی شان میں، 6ٹھی آیت بھی اللہ کی تسبیح اور اللہ کی شان میں۔ اس صورت میں اس صورت کی ابتدا میں اللہ کی بہت عظیم قدرتیں بیان ہوئی ہیں۔ ہر صورت ہی بہت عظیم اور بہت برکت والی اور بڑی شان والی، منزلت والی ہے۔ اس صورت کے اندر خاص طور پہ اللہ کی تسبیح ہے۔ اس صورت کو ام المسبحات بھی قرار دیا گیا ہے۔ اس صورت کو ام المسبحات، ایسی صورت جو تمام تسبیحات کی ماں ہے، یعنی جس میں اللہ کی خاص تعریف اور اللہ کی خاص شان بیان ہوئی ہے اس صورت کے شروع میں۔ عام طور پہ مفسرین نے اپنی تفسیروں کے اندر وہ ان آیات کی جب وہ تفسیر کرتے ہیں جن آیات میں اللہ کی شان بیان ہوتی ہے، تو جب وہ اس صورت پہ آتے ہیں تو پھر اس صورت کی خاص تفسیر کرتے ہیں، اس اعتبار سے کہ اس صورت میں اللہ کی خاص شان بیان ہوئی ہے۔ شروع میں 6-7 آیات میں اللہ کی لمبی تعریف بیان ہوئی ہے۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں لہو ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے ہی بادشاہت ہے، ملکیت ہے، آسمانوں کی اور زمین کی۔ ملکیت کے اندر تخلیق بھی آ جاتی ہے، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اللہ نے جس کو پیدا کیا ہے تو اس کا اللہ مالک ہے، اور پھر جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کے اوپر اللہ کا اختیار بھی چلتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اللہ کی مخلوق ہو اور اللہ کے قبضہ قدرت سے باہر بھی ہو۔ جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو پھر اللہ کا ہر قسم کا تصرف اس پہ چلتا ہے، پھر وہ چیز اللہ کی ملکیت ہوتی ہے، اللہ کی ہوتی ہے، اللہ اس کے وارث ہوتے ہیں۔ بعض آیات میں اسی صورت میں آگے ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہاں ہے لہو ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت یا ملکیت اللہ کے لیے ہے۔ تو جب اللہ ہی خالق ہیں، اللہ ہی مالک ہیں زمین و آسمان اور ان کے درمیان ہر چیز کے، تو اللہ کے لیے ہی زمین و آسمان اور اس میں موجود ہر چیز کی میراث ہے۔ اللہ ہی وارث ہے زمین و آسمان اور اس میں موجود ہر چیز کے، اللہ کے علاوہ کوئی اور وارث نہیں ہے۔ کچھ لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کو وارث قرار دے دیتے ہیں، اللہ نبی وارث، علی وارث، یہ شرک ہے اس معنی میں اگر اللہ کے ساتھ ان کو بیان کیا جائے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ جب میراث کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر پہلے آ گیا، حالانکہ یہ ذکر بعد میں ہونا چاہیے تھا، اصل میں ہونا چاہیے تھا میراث السماوات والارض للہ، یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن جب اس کا ذکر پہلے آ گیا للہ، تو جب جس چیز کا مقام
بعد میں ہو لیکن اس کا ذکر پہلے آ جائے تو عربی زبان میں معنی میں حسر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو للہ میراث السماوات والارض کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کے لیے میراث ہے آسمان و زمین کی، یا اللہ وارث ہے آسمان و زمین کی، یہ اس کا معنی نہیں ہے۔ اس کا صحیح معنی یہ ہے کہ صرف اللہ کے لیے میراث ہے آسمان و زمین کی، یا اس کا صحیح معنی ہے کہ صرف اللہ وارث ہے آسمان و زمین کے، حسر ہے معنی کے اندر، کیونکہ للہ پہلے آیا۔ یہاں بھی لہو ملک السماوات والارض، لہو پہلے آیا۔ اصل عبارت کے اندر اگر عام عبارت ہوتی، اگر عام عربی عبارت ہوتی تو ملک السماوات والارض لہو یہ ہونا چاہیے کہ آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے۔ اگر یہ عبارت ہو تو یہ ایک عام عبارت بنتی ہے، لیکن اگر لہو کو پہلے لے آئیں، لہو یا للہ، تو اس سے معنی میں حصر پیدا ہو جائے گا، معنی میں خصوصیت پیدا ہو جائے گی، اختصاص پیدا ہو جائے گا۔ تو لہو ملک السماوات والارض کا مطلب کیا ہے؟ آپ ترجمہ دیکھیں، ترجمے میں انہوں نے اس ترجمے کا دھیان کیا ہے۔ کہتے ہیں آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، یہ اسی کی ہے، یہ اختصاص ہے۔ یہ انہوں نے اختصاص کا معنی کیوں کیا؟ کیونکہ لہو میں لہو پہلے آ گیا، تو یہاں اختصاص پیدا ہو گیا۔ بالکل اسی طرح للہ میراث السماوات والارض، تو ملکیت کے اندر میں بیان کر رہا تھا کہ اس کے اندر اللہ کا خالق ہونا، اللہ کا مالک ہونا، اللہ کا متصرف ہونا، اللہ جو چاہے کر سکے، اللہ کا وارث ہونا، سب اس کے اندر آ جاتا ہے۔ صرف یہی چیزیں نہیں آتی، اللہ کا ان تمام چیزوں کو جن کے اللہ مالک ہیں، خالق ہیں، اللہ تعالیٰ تصرف رکھتے ہیں، صرف یہی نہیں، اللہ ان تمام چیزوں کو اندر تک جانتے بھی ہیں، یہ بھی اس کے اندر آ جاتی ہے چیز۔ جس نے پیدا کیا ہے وہ جانتا ہوگا ہر چیز کو، صرف وہ ظاہری نہیں جانتا ہوگا، وہ اندر تک جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا کیا وہ نہیں جانے گا؟ اگر وہ نہیں جانے گا تو کون جانے گا پھر؟ وہ صرف ظاہر نہیں جانتا کہ جو کوئی اونچی آواز سے بات کرے اس کو جانے، وہ اندر تک جانتا ہے۔ کوئی بندہ بولے اونچی آواز سے اس کو بھی جانتا ہے، آہستہ آواز سے بولے اس کو بھی جانتا ہے، بولے ہی نہ دل میں سوچے اس کو بھی جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، سینے کے بھیدوں سے بھی واقف ہے۔ تو یہ ملک السماوات والارض یا ما فی السماوات والارض کا لفظ بڑا ہی عام ہے اور اس کے اندر بڑی گہرائی ہے۔ اسی کے لیے بادشاہت ہے، ملکیت ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ جب آسمان و زمین کی ملکیت ہے تو آسمان و زمین میں موجود ہر چیز کی ملکیت بھی اللہ کی ہے۔ یحیی و یمیت، وہ زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ ہر چیز کو اللہ نے زندہ کیا ہے اور ہر چیز کو اللہ ہی مارتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے جو زندہ کر سکے اور مار سکے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا نمرود کے ساتھ، جس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا، ربوبیت کا دعویٰ کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اس کو دلیل دی وہ یہی دلیل دی کہ اگر تو رب ہے تو پھر اللہ تو زندہ کرتا اور مارتا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کرنے لگا اس بارے اس لیے کہ اللہ نے اسے بادشاہت دی تھی۔ اللہ نے تو اسے بادشاہت دی، اللہ نے تو اس پر بہت بڑا انعام کیا، وہ اللہ کی اس نعمت ملنے پر اتنا متکبر ہو گیا کہ وہ اپنے آپ کو رب کہنے لگا۔ حضرت ابراہیم سے جھگڑنے لگا کہ میں رب ہوں، اور یہ کیوں جھگڑنے لگا؟ اس لیے کہ اللہ نے اسے بادشاہ بنایا زمین کے کچھ حصے پر۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے متکبر ہو گیا اور وہ کہنے لگا میں رب ہوں، اس لیے کہ اللہ نے اسے بادشاہت دی تھی۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو پہلی بات رکھی اس کے سامنے وہ یہ رکھی کہ میرا رب تو زندہ کرتا اور مارتا۔ اس نے اس دلیل کو، حضرت ابراہیم کی اس دلیل کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اس نے اس کا ایک غلط مفہوم بیان کیا اور اس نے ایک بے گناہ شخص کو مروا دیا۔ اس نے کہا دیکھو یہ زندہ تھا، میں نے اسے مار دیا۔ اور ایک شخص جس کے لیے موت کا فیصلہ ہو گیا تھا، جیل کے اندر اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا، اسے آزاد کر دیا، اسے چھوڑ دیا، کہنے لگا دیکھو میں مردوں کو میں نے زندہ کر دیا، یہ مردہ تھا میں نے اسے زندہ کر دیا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ شخص جو ہے یہ ہر چیز کا مفہوم ہی بدل رہا ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ایسی دلیل دی عام روٹین سے ہٹ کر۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اچھا، حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ اگر میں وہ دلائل پیش کروں گا جو عام طور پر ہوتے ہیں، عام روٹین والے دلائل، کام سارے اللہ کرتے ہیں لیکن یہ بدبخت ان کی نسبت اپنی طرف کرتا جائے گا۔ حضرت ابراہیم اگر فرماتے کہ اللہ تعالیٰ سورج نکالتا ہے تو وہ بدبخت کہہ دیتا سورج تو میں نکالتا ہوں، میں چاند نکالتا ہوں، کل چاند نکلے گا میرے حکم سے نکلے گا، چاند میں تو نکلنا تھا۔ اگر حضرت ابراہیم کہتے، جس حضرت ابراہیم نے کہا اللہ مارتا ہے، اس نے کہا نہیں میں مارتا ہوں، وہ اصل میں اللہ نے مارنا تھا اس کو، تو اس نے اس کی نسبت اپنی طرف کر لی، اس نے دھوکہ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر، اللہ کے انبیاء ظاہری اعتبار سے بھی وجی ہوتے ہیں اور ہر عیب سے پاک ہوتے ہیں، اور ذہانت میں اور باطنی طور پر بھی وہ ہر چیز میں ممتاز ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ذہانت میں، عقل بندی میں اپنے مثالات تھے، فوراً سمجھ گئے، گہرائی میں اتر گئے کہ یہ کہاں سے بات کر رہا ہے، فوراً کہنے لگے کہ میرا باپ تو سورج کو اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کے دیتا فبہت الذی کفر، تو وہ مبہوت ہو کر رہ گئے۔ اگر حضرت ابراہیم کہتے اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اس کو مشرق سے نکال کے دکھا، تو وہ کہتا کل کا سورج میں نکالوں گا، اور کل کا سورج تو نکلنا تھا، اور وہ اس کی نسبت اپنی طرف کر لیتا۔ حضرت ابراہیم نے بات بدل دی اپنی۔ تو بہرحال جو پہلی دلیل دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی ربوبیت کی، وہ یہ دلیل دی کہ اللہ زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ تو یہ رب کا خاصہ ہے کہ رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، رب پیدا کرتا ہے، جو پیدا نہ کر سکے وہ رب نہیں ہو سکتا، جو زندہ نہ کر سکے وہ رب نہیں ہو سکتا، جو مار نہ سکے وہ رب نہیں ہو سکتا، اور جو مر جائے خود بیوقوف لوگ ان کو معبود بنا دیتے ہیں، ان کو حاجت روا مشکل کشا بنا دیتے ہیں، جو بیمار ہو جاتے ہیں، جو مجبور ہو جاتے ہیں، جو اللہ سے دعائیں کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرنے پر اللہ سے مانگتے ہیں، اور پھر جو پیدا ہوتے ہیں، جو پیدا ہونے سے پہلے نہیں ہوتے، اور پیدا ہونے کے بعد پھر وہ مر بھی جاتے ہیں، مرنے کے بعد کچھ کر بھی نہیں سکتے، ان کو پھر دفنایا بھی جاتا ہے، جنازہ بھی دفنایا بھی جاتا ہے ان کو، تو کچھ لوگ ان کو بھی معبود سمجھتے ہیں، اللہ کی طرف اللہ کا شریک بنا دیتے ہیں، ولیعاذ باللہ۔ تو فرمایا اللہ کی ذات ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی زندہ کرتا ہے، اللہ ہی مارتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ نہ کر سکے، اللہ ہر کام کرنے پر قادر ہے۔ فعال لما یرید، جو وہ چاہتا ہے بہت زیادہ اس کو کر سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ والاول والآخر والظاہر والباطن، وہ ذات الاول بھی ہے، الآخر بھی ہے، الظاہر بھی ہے، الباطن بھی۔ الاول سب سے پہلا، جس سے پہلا کوئی نہ ہو، الآخر سب سے آخری، جس کے بعد کوئی نہ ہو، الظاہر سب سے ظاہر، سب سے بلند، سب سے غالب۔ ظاہر یہ معنی ہے، ظاہر کے اندر غلبے کا معنی بھی ہے، طاقت کا معنی، بلندی کا معنی بھی ہے، ہر قسم کے تصرف کا معنی بھی ہے۔ اور یہ جو بلندی ہے، جیسے میں نے کہا اس کے معنی میں بلندی بھی ہے، یہ بلندی مقام کے اعتبار سے بھی ہے، اور یہ بلندی ذات کے اعتبار سے بھی ہے، یہ بلندی قہر اور غلبہ کے اعتبار سے بھی ہے۔ تو ظاہر کے معنی کے اندر اللہ ظاہر ہے اپنی نشانیوں کے ساتھ، جس نے اللہ کو نہیں بھی دیکھا تو اللہ اتنے ظاہر ہیں کہ کوئی بندہ اللہ کا انکار نہیں کر سکتا، کوئی عقل رکھنے والا، کوئی ذی شعور شخص۔ اللہ ظاہر ہیں، غالب ہیں، بلند ہیں، غالب ہیں، سب معنی ظاہر کے ہیں۔ الباطن، الباطن سے مراد چھپا ہوا، چھپا ہوا یعنی کوئی اللہ کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا، اللہ کی کنہ تک نہیں پہنچ سکتا،
کوئی اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتا. کوئی دیکھے گا تو کوئی تصور کر سکے گا کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں، وہ اللہ کے بارے میں کوئی رائے دے سکے گا. کوئی خود بخود اللہ کے بارے میں جان نہیں سکتا. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. آنکھیں اللہ کو نہیں پا سکتی، اللہ آنکھوں کو پاتے ہیں. آنکھیں اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتی. دنیا کے اندر تو کوئی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا. اللہ قیامت کے دن جنت میں جنتیوں کو اللہ تعالیٰ یہ احساس دیں گے کہ وہ اللہ کو دیکھیں، لیکن اللہ کو دیکھنے کے باوجود اللہ کا احاطہ نہیں کر سکیں گے. اللہ کی گہرائی تک اور اللہ کے بارے میں سب چیزیں تو قیامت کے دن بھی نہیں جان سکیں گے. مخلوق اپنے خالق کے بارے میں ہر چیز نہیں جان سکتی، خالق ہر بات جانتا ہے. الباطن، اللہ کے بارے میں خود بخود کسی کو علم نہیں ہو سکتا. ہاں جو اللہ بتانا چاہے اللہ بتا دے. تو اللہ مخفی ہے، اللہ چھپا ہوا ہے، اللہ باطن ہے. تو باطن کا ایک معنی مخفی ہونا، کہ جس کے بارے میں کوئی جان نہ سکے مگر جو اللہ بتائے. اور باطن کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہر چیز کو جاننے والا، جو ہر چیز کو جانتا ہے، جو ہر شے کے ظاہر اور باطن دونوں کو جانتا ہے. باطن کا یہ معنی ہو سکتا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر شے کو جاننے والا ہے. اس سے بھی پتہ لگا کہ یہاں جاننے کا معنی ہے. بات ہو رہی تھی هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، کہ اللہ تعالیٰ ہی الاول ہے، الآخر ہے، الظاہر ہے، الباطن ہے. میں نے جو یہ الاول الآخر الظاہر الباطن کی جو وضاحت کی ہے، یہ وضاحت حدیث مبارکہ میں آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ان اسماء حسنہ کی، ان مبارک ناموں کی خود تشریح فرمائی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں اس حدیث کے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات سوتے تھے تو آپ اپنی دائیں کروٹ پہ سوتے تھے، اور آپ دائیں کروٹ پہ لیٹ کر یہ دعا پڑھتے تھے سونے سے پہلے. کیا دعا پڑھتے تھے؟ صحیح مسلم کی روایت، اللہم رب السماوات ورب الارض، اے اللہ آسمانوں کے رب، زمین کے رب، اور رب العرش العظیم، عرش عظیم کے رب. ربنا، ہمارے رب، اے ہمارے رب، رب کل شیء، اور ہر شے کے رب، خالق الحب والنوى، پھاڑنے والے دانے کو اور گٹھلی کو، ومنزل التوراۃ والانجیل والقرآن، اے اتارنے والے تورات، انجیل اور قرآن کو، فرقان کو، قرآن کو. اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتی، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس شے کے شر سے کہ اس کی پیشانی آپ کے ہاتھ میں ہے. ہر چیز جو مجھے نقصان دیتی ہے، رات کو نقصان دینے والی چیزیں پھیل جاتی ہیں زمین پر، حشرات الارض، سانپ وغیرہ، بچھو وغیرہ، اور اس قسم کی چیزیں، خاص طور پہ صحرائی علاقوں میں، جنگلی علاقوں میں، شہری علاقوں میں بھی. تو انسان جب رات لیٹے، دائیں پہلو پہ لیٹے، تو یہ دعا کرے اللہ تعالیٰ سے، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس شے کے شر سے کہ جس کی پیشانی کو آپ تھامے ہوئے ہیں. وہ جتنی بھی شر والی شے ہو آپ کے تو قبضہ قدرت میں ہے، اس کی پیشانی آپ کے ہاتھ میں ہے. اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ آپ الاول ہیں. اب یہ الاول الآخر کی وضاحت ہو رہی ہے. اللہ کو اللہ کے ان مبارک ناموں کا واسطہ دیا جا رہا ہے. اللہ سے ان ناموں کے ذریعے دعا مانگی جا رہی ہے. اللہ کو اللہ کے ناموں کا واسطہ دینا چاہیے. للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ سے ان ناموں کے ذریعے دعا کرو. تو یہ اللہ سے دعا ہو رہی ہے اللہ کے مبارک پیارے پیارے ناموں سے. اے اللہ تو سب سے پہلا ہے، فلیس قبلک شیء، تو اس سے پہلے کوئی نہیں. الاول کی وضاحت آ گئی. الاول سے مراد وہ ذات جس سے پہلے کوئی نہ ہو، جو ازل سے ہو. وانت الآخر، اور تو سب سے آخری ہے، فلیس بعدک شیء، تیرے بعد کوئی نہیں. پتہ لگا الآخر سے مراد جس کے بعد کوئی نہ ہو، جو آخری ہو، جس کی کوئی انتہا نہ ہو. قدیم بلا ابتداء، جو سب سے قدیم ہو، جس کی ابتدائی کوئی نہ ہو ازل سے. دائم بلا انتہاء، جو دائمی ہو، ہمیشہ ہمیش کے لیے ہو، جس کی انتہا کوئی نہ ہو. لا متناہی، جس کو ہم انفینٹ کہتے ہیں. وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، ظاہر سے کیا مراد؟ میں نے کہا ظاہر سے مراد غلبہ بھی ہے، قہر کرنا بھی دشمنوں پر، اور بلندی بھی ہے، بلند ہونا.
ذات کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے اور غلبہ کے اعتبار سے۔ تو یہاں ظاہر سے کیا مراد لیا؟ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ، اے اللہ آپ ظاہر ہیں، فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، آپ سے اوپر کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں سے بلندی مراد لی، اللہ سے اوپر کوئی نہیں ہے، نہ مقام کے اعتبار سے، نہ ذات کے اعتبار سے، نہ طاقت کے اعتبار سے، غلبے کے اعتبار سے کوئی اللہ سے اوپر نہیں ہے۔ جو بھی چیز اللہ سے کمتر ہے، طاقت میں، قوت میں، اللہ سے نیچے ہے، مقام کے اعتبار سے بھی، ذات کے اعتبار سے۔ آپ ظاہر ہیں، آپ سے اوپر کوئی نہیں۔ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ، اور آپ باطن ہیں، فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، آپ سے نیچے کوئی نہیں، یعنی آپ سے مخفی کوئی نہیں۔ یہاں دون سے مراد مخفی، آپ سے زیادہ مخفی کوئی نہیں ہے، یعنی اللہ کو خود سے پہچانا نہیں جا سکتا۔ اللہ کی نشانیاں تو ہر طرف بکھری ہیں، ان نشانیوں سے اللہ کو پہچانا جائے ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ کے بارے میں خود بخود ایک مخلوق کیسے معلوم کرے خالق کے بارے میں؟ اگر مخلوق خالق کو دیکھ بھی لے، جس طرح جنت کے اندر جنتی دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کو، پھر اللہ کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال آپ ایسے لیں کہ ہمیشہ سے سورج موجود ہے، اللہ کی مخلوق ہے، چاند ہمیشہ سے مخلوق ہے، لوگ ہمیشہ سے ہزاروں سالوں سے سورج اور چاند کو دیکھتے آئے ہیں، لیکن کیا سورج اور چاند کو دیکھنے کے ساتھ ہی لوگ سورج اور چاند کی کنہ تک، گہرائی تک پہنچ گئے تھے؟ آج تک لوگ سورج کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکے۔ تو اللہ کی مخلوقات ہے، بڑی بڑی مخلوقات ہیں۔ تو صرف دیکھنے سے، دور سے دیکھنے سے ایک انسان ایک اللہ کی ہی ایک مخلوق کی گہرائی تک نہیں پہنچتا۔ تو ایک مخلوق اگر اپنے خالق کو دیکھ بھی لے، دنیا میں تو مخلوق خالق کو دیکھ بھی نہیں سکتی، جنت میں ہی جنتی اللہ کو دیکھیں گے، اس سے پہلے اللہ کو دیکھنا بھی ممکن نہیں ہے۔ اگر اللہ کو دیکھیں گے بھی جنت کے اندر، تو دیکھنے کے باوجود بھی اللہ کی گہرائی تک تو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ ہی جو اپنے بارے میں بتائے وہ بتائے، جو اللہ نہ بتائے، تو اللہ سے زیادہ مخفی اور کون ہو، اللہ سے زیادہ باطن اور کون ہو۔ باطن سے مراد مخفی بھی ہو سکتا ہے، اور باطن سے مراد جو ہر چیز کو جاننے والا ہو، ہر چیز کے قریب ہو، جو ہر چیز سے قریب ہوگا اس کو جاننے والا ہوگا۔ جس طرح آیت کی جو انتہا ہے وہ علم پہ ہو رہی ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ تو میں ان چاروں ناموں کا معنی بیان کر رہا تھا حدیث میں اللہ کو ان چاروں ناموں کا واسطہ دیا گیا، اور گویا کہ اس حدیث میں ان چاروں ناموں کی وضاحت بھی موجود ہے۔ حدیث پوری کر لوں، اقضی عنا الدین، پھر آخر میں یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم سے قرض کو دور کر دے، قرض پورا کر دے، واغننا من الفقر، اے اللہ ہمیں محتاجگی سے بچا دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات سوتے وقت دائیں پہلو پہ سوتے تھے، اور یہ رات کی دعاؤں میں سے، سونے کی دعاؤں میں سے یہ بھی دعا ہے۔ آپ یہ دعا پڑھ کے سوتے تھے، یہ دعا ہم سب کو یاد ہونی چاہیے، اور ہمیں بھی یہ دعا پڑھ کے سونا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت۔ فرمایا هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو فی 6 ایام، 6 دنوں میں۔ اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، زمین و آسمان کے خالق بھی اللہ ہے۔ اتنی بڑی مخلوق ہے زمین اور آسمان، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ نے انہیں پیدا کیا، اللہ ان کے بھی خالق ہے۔ 6 دنوں میں پیدا کیا۔ 6 دنوں سے مراد اللہ کے 6 دن ہیں۔ اللہ کا ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر۔ سورہ سجدہ میں آتا ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، آپ کے رب کے ہاں ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر۔ ان 6 دنوں سے مراد اللہ کے 6 دن ہیں، یعنی گویا کہ ہمارے مطابق 6000 سال، یا ہمارے 6 دن ہیں، یا دنوں سے مراد کوئی اور کرائٹیریا ہے، کوئی اور محدود زمانہ ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ اس سے مراد اللہ کے دن ہیں، کہ اس سے مراد انسانوں کے دن ہیں 24 گھنٹے والے، یا اس سے مراد کوئی اور مخصوص دورانیہ ہے۔ ایک دن سے مراد اللہ کو پتہ ہے اس سے کیا مراد ہے، لیکن اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا ہے، باقاعدہ ایک مخصوص وقت میں اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو اتنا وقت لگا کر 6 دنوں کے اندر کیوں پیدا فرمایا ہے؟ اللہ نے فوراً
کن کہہ کر پیدا کیوں نہیں فرما دیا؟ کیا اللہ زمین و آسمان اتنی بڑی مخلوق ہے، کیا اللہ انہیں کن کہہ کر پیدا نہیں کر سکتے تھے؟ اس کا جواب ہے بالکل کر سکتے تھے۔ اللہ کن کہہ کر زمین و آسمان جیسی عظیم مخلوق بھی پیدا کر سکتے تھے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ جب کسی شے کا ارادہ کرتے ہیں، وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، اللہ کن کہتے ہیں وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ چاہتے تو آسمان و زمین جیسی عظیم مخلوقات کو اللہ کن کہہ کر پیدا کر دیتے، تو اللہ نے 6 دنوں میں پیدا کیوں فرمایا؟ اللہ کو پتہ ہے، ہمیں ہر بات کا علم نہیں ہے، اللہ کو پتہ ہے اللہ نے 6 دنوں میں کیوں پیدا فرمایا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ 6 دنوں سے پہلے پیدا نہیں کر سکتے تھے، جس طرح یہودی بدبخت کہتے ہیں، اللہ معاف کرے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا فرمایا ان سب چیزوں کو اور اللہ تھک گئے پھر، کہتے ہیں 7ویں دن اللہ نے آرام فرمایا، لہذا اس کو وہ سبت کہتے ہیں اور وہ اس کی تعظیم کرتے ہیں 7ویں دن کی، اور وہ کہتے ہیں سبت کا مطلب ہے کام کاج سے کٹنے کا دن، آرام کا دن۔ سبت کا مطلب کیا ہوا؟ آرام کا دن۔ اللہ کی گالی ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ تھک گئے، یعنی اللہ کی بھی کوئی نہ کوئی حد ہے طاقت کی، اللہ معاف کرے۔ جتنی توہین اللہ کے یہودیوں نے کی شاید کسی اور نے نہیں کی، اور صرف اپنی مخالفت میں، صرف اسلام کی مخالفت میں، ورنہ ان کو بھی پتا تھا کہ ہم یہ بات غلط کہہ رہے ہیں، لیکن جب بندہ مخالفت کرتا ہے تو مخالفت میں پاگل ہو جاتا ہے، کئی دفعہ پھر پاگل بن کے اندر وہ ایسی باتیں بھی کر دیتا ہے کہ اس کو خود پتا ہوتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں۔ جب اسلام میں زکوٰۃ کا حکم آیا، صدقات کا حکم آیا، تو یہودی بدبختوں نے اعتراض کیا کہ تمہارا اللہ فقیر ہے، اس کو زکوٰۃ کی ضرورت ہے، حالانکہ یہودیوں کے مذہب میں بھی زکوٰۃ اور صدقہ کا حکم تھا اور ان کو پتہ تھا کہ یہ کوئی اللہ اپنے لیے نہیں مانگتا، لیکن انہوں نے اعتراض کرنا تھا۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق، ہم ان کی یہ بات بھی لکھ لیں گے اور جو انہوں نے نبیوں کو قتل کیا ہم نے وہ بھی لکھ لیا ہے، یعنی جو انہوں نے اللہ کو فقیر کہا صرف مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے، اللہ نے فرمایا ہم یہ بات بھی لکھ لیں گے کہ جو انہوں نے اللہ کو گالی دی ہے، اللہ کو برا بلا کہا ہے، یہ بات بھی لکھ لیں گے، اور وہ جو انہوں نے نبیوں کو قتل کیا یہ بات بھی لکھ لیں گے۔ نبیوں کو قتل کرنے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کو برا بلا کہنا، اللہ کے بارے میں کوئی بات کہنا، یہ اللہ کے نزدیک اتنی بڑی بات ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا جرم نبی کو قتل کرنا۔ اللہ نے نبی کو قتل کرنے کا ذکر کیا تو گویا کہ اللہ کے بارے میں کوئی بکواس کرنا، اللہ کو گالی دینا، یہ سب سے بڑا جرم ہے، نبیوں کو قتل کرنے کے برابر جرم ہے۔ اللہ نے ان دونوں جرموں کو ساتھ ملا دیا۔ تو یہ یہودیوں بدبختوں نے کہا کہ اللہ تھک گئے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں سورہ قاف میں اللہ نے وضاحت فرمائی، اللہ فرماتے ہیں وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام وما مسنا باللغوب، ہم نے زمین و آسمان کو نہیں پیدا کیا مگر 6 دن میں اور ہمیں کوئی تھکاوٹ میں نہیں چھوڑا، ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ تو اللہ نے زمین و آسمان کو اس لیے 6 دنوں میں نہیں پیدا فرمایا کہ اس سے کم میں اللہ پیدا نہیں کر سکتے تھے، ولیعظ باللہ، یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے۔ ممکن اللہ نے یہی امتحان لینا ہو کہ کوئی بدبخت یہ بکواس تو نہیں کرتا آگے سے کہ اللہ سے ہوا نہیں، یہ تو اتنی بڑی مخلوقات، ممکن اللہ نے یہی امتحان لینا ہو، یا ممکن اللہ کے اور مقاصد ہو۔ اللہ سے سوال نہیں ہو سکتا، اللہ جو چاہے سوال کرے، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ نے 6 دنوں میں کیوں بنایا، 7 میں کیوں نہیں بنایا، 5 میں کیوں نہیں بنایا، اللہ کو پتہ ہے، اللہ کی کوئی حکمت ہوگی۔ ممکن اللہ نے بتانا ہو کہ ہر کام کو ایک ترتیب ایک تدریج کے ساتھ کرنا چاہیے، ہر کام کو جلدی جلدی نہیں کرنا چاہیے، اگر تم جلدی بھی کر سکو ممکن ہے یہ بتانا ہو، یا اور کوئی اللہ کی حکمت ہو، اللہ کو ان حکمتوں کا پتہ ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ نے جب زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تو پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گئے، عرش پر بلند ہو گئے۔ گویا کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ، اللہ کا عرش تو اس سے پہلے بھی تھا، زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے، یہ نہیں کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے اللہ کا عرش نہیں تھا، اللہ کا عرش زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے بھی تھا، اللہ تب بھی اسی کے اوپر تھے جیسے اللہ کی شان کا لائق ہے، لیکن زمین و آسمان کی تخلیق کے بعد اللہ اپنے عرش کو
زمین و آسمان سے بھی اوپر لے گئے اور پھر اللہ اس عرش پہ مستوی ہو گئے. ورنہ اللہ کا عرش پہلے بھی تھا، جیسے کہ سورہ ہود میں آتا ہے کہ هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام وکان عرشہ علی الماء. اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنایا اور اللہ کا عرش پانی پر تھا. تب جب زمین و آسمان نہیں بنے تھے تب پانی تھا اور اللہ کا عرش تو پانی پر تھا. لیکن جب اللہ نے زمین و آسمان بنا دیے تو پھر هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات. اللہ نے زمین کو بنایا، پھر اللہ نے آسمان کو بنایا اور پھر اللہ تعالیٰ سب سے اوپر اپنا عرش لے گئے، اللہ عرش پہ مستوی ہو گئے. وقت ختم ہو گیا اس موضوع کو، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پورا کریں گے. آج بدھ ہے، آج منگل ہے، کل کا ہمارا انشاءاللہ لیکچر ہوگا، پرسوں چھٹی ہوگی 9 محرم کو. 9 محرم کو رستے بند ہوتے ہیں، اس لیے کل انشاءاللہ ہمارا لیکچر ہوگا، تو کل اس موضوع کو مکمل کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. برحمه تحلو الحياة شوقا إلى